من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال ٹھہرے رہے، اور بضع سنین یعنی کئی سال، اور اس سے مراد ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے عرصہ مراد ہے، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 سال سے لے کر 5 سال کے عرصے تک کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یا تو 3 ایئرز تھے منیمم، یا میکسیمم 9 ایئرز تھے، یا 5 ایئرز تھے، جتنے عرصے یوسف علیہ السلام جیل میں قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ اور اس میں ہم نے یہ سب پڑھا تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیلے کر رہا ہوتا ہے نا آپ کے لیے کسی خیر کو، کسی فیصلے کو، تو اس میں بہت زیادہ آپ ہی کے لیے بہتری ہوتی ہے، آپ ہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ محل کو چھیل نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے گفٹس اس میں بھی، اس ٹائم پیریڈ میں بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر اس پر جا نہیں رہی ہوتی ہے، کیونکہ اپیرنٹلی ہمیں وہ چیز نہیں نہ مل رہی جو ہمیں چاہیے، اور حالات تنگ ہیں۔ اور واقعی میں یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ایک کے بعد ایک ٹرائل ہی آ رہی تھی، لیکن اب آگے سے ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ایک کے بعد ایک خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو سبحان اللہ، with every hardship there is ease، ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیتے ہیں۔ اب وہ آسانی کیسے ہوئی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بادشاہ نے کہا، اب یعنی وہ جو قید خانے میں سے جو ایک شخص تھا وہ چلا گیا تھا نا، اس کو رہائی مل گئی تھی، اور وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر کام کرنے لگ گیا تھا، اور اس کو شراب پلانے کا کام کرنے لگ گیا تھا۔ اچھا، تو اب وہاں پر جب وہ گیا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن، وہ کھا رہی ہیں، یعنی ان کو کھایا جا رہا ہے، یأکلہن سے مراد ہے ان کو کھایا جا رہا ہے، 7 عجاف، 7 دبلی گائے، و7 سنبلات، اور کیا دیکھتا ہوں، اور 7 سبز بالیاں، خضرن یعنی سبز، و اخرى یابسات، اور اتنی ہی یعنی 7 اور یابسات خشک بالیاں۔ یعنی یہ بادشاہ جو تھا وہ اپنا خواب جو تھا وہ سب کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر طرح کے نجومی، کاہن اور سارے لوگ جمع کر لیے ہوئے تھے، جن سے اس کو امید تھی کہ یہ کوئی انٹرپریٹیشن مجھے کر کے ڈریم کی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا، یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو، یعنی ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو، افتونی فی رؤیایا، تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے بیسکلی چاہا کہ یہ جو میرا خواب ہے نا، رؤیا ایسے خواب کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آپ نے سوتے ہوئے بھی دیکھا ہو، اور ایک ایسے واقعے کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آپ نے جاگتے ہوئے بھی دیکھا ہو۔ اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج سے واپس آئے تھے تو ان کے لیے بھی یہی یوز ہوتا ہے کہ وہ رآ کا ورڈ یوز ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے جو واقعہ دیکھا تھا وہ تو کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ نیند میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہاں پر جو یہ ورڈ یوز ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رؤیا جو ہے وہ کوئی بھی واقعہ، چاہے وہ آپ نے خواب میں دیکھا ہو یا چاہے وہ آپ نے حقیقت میں دیکھا ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو ایک واقعہ لگ رہا ہے مجھے، حالانکہ دیکھیں آپ اگر خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 7 گائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت موٹی ہیں، اور 7 دبلی گائے ہیں، اور دبلی جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 آپ بالیاں دیکھتے ہیں، یعنی سنبلات، سنبلہ کیا ہوگا، ایک جو بالی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک کلسٹر ہوتا ہے کوئی بھی کراپ کا، گرینز کا، ٹھیک ہے، وہ جو ایک لڑی سی ہوتی ہے جب پروڈیوس نکلتی ہے تو اس میں جو پہلے بالیاں نکلتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، جس کے اینڈ پر ساری کی ساری وہ کراپ ہوتی ہے جو بھی آپ نے کلٹیویٹ کی ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 ایسی بالیاں دیکھی ہیں جو سبز ہیں، یعنی کہ جو فریش ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 خشک دیکھی ہیں، یعنی ڈرائی ہے، ان کے اندر کی کراپ ڈرائی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی میننگ ہے، لیکن جب اس نے درباریوں سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں،
ازغاسو، ازغاسو زغس کی جمع ہے، ضاد غائن ثا، اور زغس کہتے ہیں گھاس کے گٹھے کو، یعنی کہ ڈرائی جو گراس ہے نا، ڈرائی جو گھاس ہوتی ہے اس کو، اس کا تھوڑا سا گٹھا، جیسے کہ اگر آپ ہاتھ میں اگر گھاس کو پکڑتے ہو تو ایک مٹھی بھر جو آپ کے ہاتھ میں آئے گی اس کو کہتے ہیں زغس۔ اور دیکھا جائے تو بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے، اس میں مٹی بھی لگی ہوتی ہے، یعنی وہ بیسکلی وہ گھاس کا، خشک سی گھاس کا مکسچر ہے نا، تو اس سے ثابت ہوا کہ زغس جو ہے وہ کسی مکسچر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور زغاسا کہتے ہیں ایسی گفتگو کو بھی جو کہ گڈمٹ سی ہوئی ہو، یعنی کہ بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس نے، کہنے والے نے کہا کیا ہے، وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کچھ اور بیچ میں بات کرے، یعنی کہ وہ ٹو دا پوائنٹ یا اسٹریٹلی کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ ملے جلے الفاظ ہیں اور سننے والے کو یعنی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کہا کیا ہے، اس کو بھی، ایسی گفتگو کو بھی کہتے ہیں زغاسا۔ تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ازغاس یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو خواب ہیں یہ کس طرح کے ہیں، یعنی کہ ایک کوئی مکسچر ہی ہے باتوں کا، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں نکل سکتی، یعنی ہم اس کا میننگ نہیں بتا سکتے، اس کی روٹ تک نہیں پہنچ پا رہے یا اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ اصل میں خواب جو تھا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اور احلام جو ہے وہ حلم کی جمع ہے، اور حلم کہتے ہیں کسی جھوٹے یا پھر کسی بیہودہ سے خواب کو، کیونکہ حلمہ جو ہے نا وہ کسی بالغ یا بالغ نوجوان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یا بالغ ہونے کو بھی کہتے ہیں حلمہ، ٹھیک ہے۔ اور حلم جو ہے وہ ایسے خواب کو بھی کہتے ہیں جو نو عمری کا خواب ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی عجیب بھی ہو سکتا ہے اور بیہودہ سا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے احلام جو ہے وہ حلم کی پھر جمع ہو گئی۔ احلام پھر یعنی ایسے خواب یعنی جن کی کوئی بیس نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو عجیب سے ہیں، پراگندہ سے خواب ہیں، اور ان کا میننگ جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے یہ کہا، درباریوں نے یہ کہا، جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بادشاہ جو خواب کی بات کر رہا ہے اس کا میننگ کیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایسا خواب ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ ازغاث الرؤیا نہیں بولا، یعنی یہ خواب کے لیے جو ورڈ یوز کیا وہ احلام کیا، کیوں؟ اب یہاں سے عربی کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے نا، کیونکہ رؤیا واقعی میں ایسا خواب ہونا تھا جس کا کوئی مطلب ہوتا، کیونکہ وہ ایک واقعہ ہونا تھا، لیکن احلام تو ایسا ہی خواب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی میننگ نہ ہو یا جو بہت ہی ویئرڈ سا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ قالوا ازغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسٹریٹ فارورڈلی انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارا تو علم اتنا ہی ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ شخص بولا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، کن دونوں میں سے؟ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو لوگ قید خانے میں ان کے ساتھ امپریزنڈ تھے، ان میں سے جو ایک بادشاہ کے پاس واپس چلا گیا تھا، اب اس کو یاد آیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو یاد آیا مدت کے بعد۔ امت جو ہے نا وہ ایک تو جماعت کو بھی کہتے ہیں اور ایک مدت کو بھی کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کافی عرصے کے بعد وَذَّكَرَ اس نے یاد کیا۔ اور ادّکرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو یاد کرنا جو کہ بھول چکا ہو انسان، ایک ہوتا ہے نا اذ-ذکرہ، اس کا مطلب بھی یاد کرنا ہوتا ہے، اور اصل میں یہ ورڈ تھا اذ-ذکرہ، لیکن دیکھیں کہنے میں اذ-ذکرہ مشکل ہے نا، پہلے دال لگاؤ پھر دال لگاؤ، اذ-ذکرہ، تو اس کو کمبائن کر کے اذ-ذکرہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز یاد کرنا جو انسان بھول چکا ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ جو شخص تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ جب تم واپس جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ اتنے سال، جتنے سال بھی یوسف علیہ السلام قید خانے میں قید رہے، وہ یہ بات ہی بھول گیا۔ اور یہ کس کی طرف سے ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں کسی انسان نے آپ پر اگر احسان کیا ہو، کوئی آپ کا محسن ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کو، جیسے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی جب یہ بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، جو یوسف علیہ السلام نے اس کو بالکل سچائی کے ساتھ انٹرپریٹیشن اس کی خواب کی بتا دی تھی۔
اور پھر جب اس سے یہ کہا تھا کہ اب تم ذکر کرنا، تو وہ بالکل ہی بھول گیا کہ اس کا کوئی یوسف علیہ السلام نامی شخص سے اس کی کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی، یا اس نے اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھی تھی۔ اکثر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچپن کے خواب بھی یاد رہتے ہیں، کچھ بہت عرصے پہلے کے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ بھی یاد رہتے ہیں، لیکن یہ شخص کیوں بھول گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی وہ وقت نہیں لکھا تھا یوسف علیہ السلام کے رہا ہونے کا، یعنی کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو کچھ اور عرصہ پرزن میں رہنا تھا، اس قید میں رہنا تھا۔ اللہ نے ان کو ابھی بہت کچھ سکھانا تھا اور ان کا امتحان لینا تھا، ان کے درجات بلند کرنے تھے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، اس نے ہر چیز کا، ہر واقعے کا، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہونے والا ہے اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ اس وقت سے پہلے نہیں ہوگا، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ ہوتا ہے نا کہ بہت دفعہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور وہ اپنی ڈگری اٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، سپوز پیرنٹس میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ گیپ لینا پڑ جاتا ہے، وہ جب دوبارہ ریزیوم کرتا ہے پھر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اور وہ جو اس نے ایک فکس ٹائم پیریڈ سوچا ہوا تھا کہ اس ٹائم تک میں اپنی ڈگری مکمل کر لوں گا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم پلان کرتے ہیں اور جو ہم ساری پہلے سے اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، ہماری پلاننگ الٹی پڑ جاتی ہے، اور اس ٹائم سے بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، لیکن اس ٹائم میں پھر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو اتنے عرصے سے دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، مے بی دس تھنگ از ناٹ مینٹ فار می، یا میں اس اہل ہی نہیں ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ایک مومن کا نہیں ہوتا۔ ایک مومن ہمیشہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کہ دیر ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس دیر میں بھی بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑا ایک ریوارڈ دینا چاہتا ہے، اور میرے جو ڈریمز ہیں، یا میری جو بھی میری ایک ہوتا ہے نا کہ انسان نے سوچا ہوتا ہے یہ میرے گولز ہیں، یہ میرا ٹارگٹ ہے جو میں نے اچیو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر فارم میں وہ چیز لا کے دے دے گا، لیکن مجھے تھوڑا سا بس صبر کرنا ہوگا، تھوڑا سا بس اپنے نفس کو روکنا ہوگا، جلد بازی سے، نیگیٹو ریئیکشنز سے، بہت زیادہ رونے دھونے سے، کہ ہم اکثر لوگوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ خراب کر لیتے ہیں، پھر اگر ہمارے پسند کے حالات نہ ہوں یا ہمارے پسند کی چیزیں نہ ہمیں ملیں، تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، اللہ چاہتا تو وہ بندہ، وہ تو اسی ٹائم رہا ہو گیا تھا، وہ فوراً سے جا کر بادشاہ کو بتاتا، اور یہ بات جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کا جو ایک یہ ان کی سکل ہی تھی نا، یہ جو علم تھا، نالج، جو کہ سارے درباری کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور اگر بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر اس طرح بیان کر رہے، دیٹ مینس کہ یہ ایک پریکٹس چلتی رہتی ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو اس ٹائم پر اس طرح سے خواب کی تعبیروں کے بارے میں پوچھنا، وہ لوگ اس پریکٹس کو کرتے ہوں گے، لیکن اس نے پھر بھی یہ ذکر یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ کیا ہی نہیں، یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ورنہ اس کو ضرورت پیش آتی نا کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے ضرورت ہوگی، یہ بڑا کام کا بندہ ہے، اس کو لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے جو دل میں خیال آیا، وہ اس ٹائم آیا جب بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا، تو وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ، وہ بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، فَأَرْسِلُونِ، لہٰذا تم مجھے بھیج دو، کس کے پاس بھیج دو؟ یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، اور میں ان سے پوچھ کر آؤں گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، اچھا اس نے جا کر یوسف سے کہا، اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ایھا الصدیق، اور صدیق کون ہوتا ہے؟ کہ جو بالکل کھرا ہوتا ہے، اپنے معاملات میں بھی، اپنی باتوں میں بھی،
اور اپنی ساری ڈیلنگز میں، اس کے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں ان میں، لوگوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے اس میں وہ بالکل سچائی سے کام کر لیتا ہے، اور سچا ہوتا ہے، کھرا شخص ہوتا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہوتی کہ جھوٹ ہو، منافقت ہو، کہ کسی کے سامنے وہ کچھ بن کے دکھا رہا ہو، کسی کے سامنے وہ کچھ ہو رہا ہو، تنہائی میں کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو۔ اور دیکھیں ایسا جو صدیق ہوتا ہے وہی ایک رول ماڈل بن سکتا ہے، اور وہی ایک لیڈر کا سٹیٹس اس کو مل سکتا ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ عوام سے بھی جھوٹ بولے گا، اور اپنے ساتھ بھی سچا نہیں ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن جو شخص سب کے ساتھ بھی سچائی کے ساتھ معاملہ کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے بھی سچ بولے، یعنی جس طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اور کسی کو نہیں، خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو صدیق ہوتا ہے وہ کون سا شخص ہوتا ہے کہ جو کھرا ہوتا ہے، دل کا بھی کھرا ہوتا ہے، اور اس کی زبان پہ حق ہوتا ہے، اور وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو واقعی میں سچی ہوتی ہے، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، بڑے سے بڑی کوئی طاقت بھی کھڑی ہوگی، اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مجھے سچ کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ تو ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے، یعنی وہ جانتا تھا ان کی کوالٹی کو، اور وہ جب واپس ان سے ملا تو اسی جو ان کی کوالٹی تھی اس سے ان کو پکارا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ اپنی خصلتوں سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا ان کی بات کر رہی ہیں جو اس طرح کام کرتی ہیں یا جو اس طرح کی ہیں، یعنی ہم اس طرح سے کسی کو پکارتے ہیں یا یاد کرتے ہیں نا، اکثر لوگ جو فوت بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ وہ جو بہت ہی جینرس تھیں، یا وہ جو جن کا اخلاق بہت ہی زبردست تھا، یا اکثر اگر لوگ اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کو پکارا بھی، یاد بھی اسی کیریکٹرسٹک سے کیا جاتا ہے کہ اچھا وہ جو بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتی تھی۔ یعنی انسان جو ہے نا جو کام یا جو بات وہ بہت زیادہ کرتا ہے، پھر وہ اس کی وہی پہچان بن جاتی ہے، پھر وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیم وہی ورڈنگ ہے جو بادشاہ نے خواب بتایا تھا، وہی اسی ورڈنگ میں اس نے بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر وہ خواب بیان کیا کہ اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ اب وہ کیا معلوم کر لیں؟ کہ وہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر لیں جو بادشاہ نے سب کو سنایا ہے، اور بادشاہ خود بھی پریشان ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اب آپ بتائیں گے تو پھر میں ان سب کو جا کر یہ تعبیر بھی بتا دوں گا۔ سیکنڈلی یہ بھی بتا دیں گے، یعنی لعلہم یعلمون، وہ اور کیا بات جان لیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ یہ بات بھی ان کو اسی سے پتہ چلے گی کہ جب میں ان کو یہ خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ اتنے عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے بعد تمہیں میری یاد آئی ہے، یعنی جب اپنا کام تھا وہ تو تم نے نکلوا لیا، لیکن اب جو میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی یا جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، اور بالکل تم مجھے جا کے بھول ہی گئے۔ اور جب یعنی تمہیں فریڈم ملا، تمہیں ایک اچھی زندگی ملی، تو تم نے سوچا کہ بس صرف اپنے بارے میں سوچا، کیونکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ بس جب اس سے کوئی کام ہوتا ہے نا پھر ہی مجھے یاد کرتی ہے، ادروائز تو میرا پوچھتی ہی نہیں ہے کبھی بھی، کبھی اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، یا ہمیشہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پھر یہ میرے پاس آتی ہے۔ ہم کتنا یہ بات کرتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام وہ جو محسن، اور محسن وہ ہوتا ہے نا کہ جو اگلا نہیں بھی اگر کرتا، آپ کو اگر وہ تبھی یاد کر رہا ہے نا کہ جب اس کو کوئی کام ہے، تو محسن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اٹ مینس دیٹ آئی ایم اے یوزفل پرسن۔ اس میں کوئی گرج پالنے والی یا مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ بس کام نکلوا رہے ہیں یا دے آر یوزنگ می، بلکہ اس میں خوش ہونے والی بات ہے کہ الحمدللہ آئی ایم اے یوزفل پرسن۔
اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے لوگوں کی مدد کا. یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو جس کو آپ صدقہ کرتے ہو یا جس پر مال خرچ کرتے ہو، you should be thankful to that person shouldn't be thankful to you that much، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی اس کے ذریعے دی ہے، یعنی کہ اس کو ضرورت تھی تو پھر آپ کو نیکی کا موقع مل گیا. تو سیم از دی کیس ود دس، کہ اگر دیکھیں کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ سے علم سیکھنے یا کوئی بات پوچھنے، تو ایک آ جاتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ جب کسی سوال ہی کے ٹائم آتا ہے تو ایک انسان کی جو ایک فطری ایک جذبہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس پر غالب آ جائے، لیکن انسان کو فوراً سے اپنا تزکیہ کر کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، مجھے اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے اور میں اللہ کی خاطر لوگوں کی مدد کروں گی. اور دیکھیں جو اللہ کی خاطر کام ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دے دیتے ہیں. یا تو آپ کو اسی ٹائم وہ بدلہ مل جائے گا، یا پھر تھوڑے عرصے بعد مل جائے گا، کچھ سال بعد مل جائے گا، یا پھر اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کس کے لیے کی تھی؟ صرف اللہ کے لیے کی تھی کہ انہوں نے جو سوال کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی بیسس پر اس کا جواب دے دیا، لیکن وہ شخص ان کو ریٹرن نہیں کر سکا. یعنی جو انہوں نے نیکی کی تھی اس شخص نے اس کا بدلہ یوسف علیہ السلام کو نہیں دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اسی نیکی کے بدلے میں خیر لکھ دی. کیونکہ دیکھیں اگر وہ نہ بتاتے نا پہلے ہی انٹرپریٹیشن، جب وہ ان دو لڑکوں نے اس طرح خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو ابھی بھی پھر اس بندے کو پتہ نہ چلتا کہ یہ ایک بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اور یہ خواب کی اچھی تعبیر بتا سکتا ہے. تو وہ جو نیکی کی تھی وہ تو تھی پیورلی اللہ کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے دنیاوی خیر بھی نکلوائی. اور ڈیفینیٹلی جب جو انٹینشن ہوتی ہے اس کا تو اجر ملتا ہی ہے، کہ اگر ایک انسان نیت یہ رکھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، آخرت میں مجھے بہت بڑا درجہ مل جائے، اجر مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ جبکہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر، جس شخص نے جو نیت کی اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا. اچھا، اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا جواب کیا دیا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاتے ہو. اب دیکھیں انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی ہے بلکہ ساتھ سولوشن بھی بتا رہے ہیں، ایک پلاننگ بھی کر رہے ہیں. کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے. 7 سنین یعنی 7 سال. دأبا کہتے ہیں عادت کو، اور اس سے نکلا ہے کہ کسی مسلسل کام کرنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ عادت بھی تبھی بنتی ہے بندے کی کہ جب وہ ایک کام کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی عادت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مسلسل 7 سال تم کیا کرو گے، یعنی کاشت کرو گے. اچھے سال ہوں گے وہ جس میں تمہاری کراپ بھی اگے گی، تم کلٹیویشن کرو گے، کیونکہ تزرعون جو ہے وہ زرع سے نکلا ہے، اور یعنی زارعین، اور زرع کہتے ہیں کلٹیویٹ کرنے کو، پلانٹ کرنے کو، کاشت کرنے کو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم 7 سال کاشتکاری کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو. الا قلیلا، سوائے تھوڑی مقدار کے، مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو. یعنی کچھ تھوڑا سا لے لینا، وہ چیز، وہ کراپ، اس میں سے وہ دانے، یعنی ان بالیوں کے اوپر جو دانے ہیں، جو گرینز ہیں، وہ تم اتنی لے لینا کہ جس کی تمہیں امیجیٹلی ضرورت ہے، جو تمہارے لیے کھانے کے لیے اور یہی یعنی کہ بیچنے کے لیے یا جو بھی اس کا استعمال تم نے کرنا ہے، جس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اتنی لے لینا. الا قلیلا، لیکن باقی کیا کرنا؟ فذروہ فی سنبلہ، کہ باقی تم اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، اس کو بیج سمیت نکال نہیں دینا، بلکہ کچھ بیج اندر بھی رہنے دینا، کیونکہ وہ بعد میں کام آئیں گے.
اور بعد میں کب کام آئیں گے؟ جب انہوں نے کہا ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ یعنی کہ وہ جو 7 سال سخت آئیں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو 7 سال اچھے تھے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال سخت آئیں گے، اور اس میں کیا ہوگا کہ تم نے جو ذخیرہ کیا ہوا تھا نا، وہ اچھے سالوں میں جب اچھی کاشتکار ہو رہی تھی اور سب کچھ جو تھا تمہیں مل رہا تھا کھانے کو بھی، اس میں جو تم نے محفوظ کر لیا تھا، جو بیچ میں تم نے چھوڑ دیے ہوئے تھے دانے، اور وہ جو محفوظ کر لیے ہوئے تھے، اب وہ وقت آ جائے گا، وہ قحط سالی کا جو وقت ہوگا، وہ جو 7 سال قحط پڑے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بارشیں ہوں گی اور نہ ہی کچھ کراپس اگیں گی، اس میں جو پہلے کی اگی ہوئی کراپس تھیں، اب اس کے جو سیڈز تھے اور اس کے جو دانے تھے وہ تمہارے کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت انہوں نے ایک 14 ایئرس کی پلاننگ بتا دی، 14 ایئرس پلان وہ بتا رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت یہ یوسف علیہ السلام کا رویہ بھی ہے نا۔ پہلے تو کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اس خواب کا مطلب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو تو 7 سال بہت اچھے ملیں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑ جائے گا، کیوں نہ میں اسی ٹائم روک دوں اس خواب کی تعبیر بتانا اور کہوں کہ مجھے ذرا ساتھ لے کے چلو، پھر میں تمہیں پلان بتاتا ہوں، یعنی پہلے میں اپنا تو بندوبست کروں نا۔ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اللہ پہ توکل کر کے اپنا پورا فرض ادا کیا، اور اپنے جو ان سے جو مطلوب تھا، جو ان سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب پورا دیا جتنا ان کو علم تھا۔ یہ ہوتا ہے علم کا حق ادا کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز سکھائی ہے نا، تو اب آپ نے ایز اٹ از دوسروں تک پہنچانی ہے، اس میں سے کچھ چھپانا نہیں ہے۔ ایون سورۃ البقرہ میں تو یہ بھی آتا ہے نا ایک جگہ پر کہ کوئی جو شخص چھپاتا ہے جو علم اللہ نے اس کو دے دیا ہے کتاب کا، اگر وہ اس کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، یعنی آیت کا یہ مفہوم ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی سخت وعید بھی آئی ہے نا علم کو چھپانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹریجر دے دیا ہے، ایک اتنا بڑا خزانہ دے دیا ہے، اور اگر آپ اس کو لوگوں سے محروم رکھو، لوگوں کو اس سے اور لوگوں سے چھپاؤ، تو کتنی زیادتی والی بات ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی علم دیا تھا نا، کہ اللہ نے ہی کہا تھا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تمہیں سکھائے گا باتوں کی تعویل نکالنا، تعبیر نکالنا۔ تو اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو پراپرلی اس کا حق ادا کیا، اور شکر گزاری بھی یہی ہوتی ہے، انسان تکبر میں نہ آئے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ تو بندوں کو دینے سے یا بتانے سے میرے علم میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا کارساز ہے۔ وہ جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ وہ بھول گئے تھے اپنے رب سے ذکر کرنا، اور اس بندے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر میرے لیے ریکویسٹ کرنا، تو اب وہ بات ہو رہی ہے کہ اب وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کو صاف صاف جو بات ہے خواب کی جو تعبیر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال جو ہیں تم بہت زیادہ اچھی کلٹیویشن کرو گے، تمہاری کراپس اگیں گی، لیکن اس میں تم نے اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرنا کہ اسراف کے ساتھ، اور بالکل ہی تم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے تم یوز کرو، بلکہ سوچ سمجھ کے یہ دیکھ کے کہ اگلے 7 سال مشکل ہوں گے، اس میں ہم نے جمع کرنا ہے کچھ، اور کچھ جو ہے اپنے لیے آگے کے لیے 7 سالوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی پلاننگ کرنی ہے، یہ تم نے اب دھیان رکھنا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ جو 7 دبلی گائے تھیں، وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھی نا، تو اس کا انٹرپریٹیشن اس کی یہ نکلی کہ یہ جو 7 قحط والے سال تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دبلی گائے تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا کھایا جا رہا تھا، اس میں وہ جو 7 سال تھے جو کہ جس میں فریش کراپ تھی، وہ جو اچھے سال تھے جس میں کلٹیویشن ہوگی تھی، اس کی پروڈیوس کھائی جا رہی تھی، اس کا جو فوڈ تھا وہ کھایا جا رہا تھا۔ تو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 7 دبلی گائے ہیں وہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انہوں نے انٹرپریٹیشن نکالی. اچھا آگے کیا ہے کہ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس قحط سالی کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی یہ جو 14 ایئرز گزر جائیں گے، اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں پھر بارشیں ہوں گی. اور کیونکہ دیکھیں اتنے 7 سال تک جب قحط رہا ہوگا تو پھر بالکل ہی زمین بھی ایسی بنجر سی ہو گئی ہوگی، بارش کی بھی ضرورت ہے. اور جب بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو بارش کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح تعبیر کی کہ اس کے بعد جو ایک سال آئے گا فیہ یغاث الناس. ٹھیک ہے، غیث کہتے ہیں بارش کو، یعنی اس میں لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائیں گے. اور وفیہ یعصرون، وہ اس میں سے رس نچوڑیں گے. یعنی عصرہ کہتے ہیں نچوڑنا، یعنی بیسکلی جو بھی اس کی پروڈیوس ہے اس میں سے جو بھی، جیسے اگر ایپل ہے تو اس کا جوس نکالنا، یا کوئی پروڈیوس ہے اس میں سے آئل بھی جیسے نکال سکیں گے، کھانے کو بہت کچھ نکال سکیں گے. ایون ملک جو ہے، ٹھیک ہے، وہ دودھ جو ہے وہ ان کو میسر ہوگا، کیونکہ دودھ ہوتا تو جانوروں سے ہی ہمیں ملتا ہے. لیکن جانور بھی کیا کھاتے ہیں؟ وہ کراپس ہی کھاتے ہیں نا. وہ کراپس کب آئیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک سال ایسا آئے گا بارش جب ہوگی تو اس میں پھر دوبارہ سب کچھ جو ہے وہ یعنی سبزہ اگ جائے گا، کھیت جو ہے وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور سارا کچھ ان کو کھانے پینے کو بہت کچھ میسر ہوگا. اور دیکھیں جب رس بندہ کب نچوڑتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس اگر 1-2 ایپلز ہی ہیں، یعنی کھانے کو اگر کوئی کم سی چیزیں ہی ہیں تو پھر نہیں آپ کسی چیز کا جو ہے وہ رس نچوڑ سکو گے. آپ کہو گے کہ بس ہم اتنا ہی اس پہ ہی اکتفا کر لیں تو بہت ہے. لیکن آپ کے پاس جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا رس بھی نچوڑ لیتے ہیں، کوئی جوس بنا لیتا ہے، کوئی شیک بنا لیتا ہے، کوئی کیا. یعنی اس سے بات پتہ چل رہی ہے کہ پھر انشاءاللہ ایسا آئے گا تم لوگوں پر ایک سال کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر فراوانی کر دے گا ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو اس وجہ سے تم نے بس یہ ایک پلاننگ کرنی ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر تم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو انٹرپریٹیشن تھی بادشاہ کے خواب کی وہ انہوں نے ایسے ہی کر دی. اور دیکھیں وہ جو 7 ہری بالیاں تھیں اور وہ جو 7 خشک بالیاں تھیں، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو 7 ہری بالیاں تھیں مطلب کہ وہ جو فریش فوڈ تم لوگے 7 سالوں میں، وہ جو پہلے کے 7 سال ہیں جس میں تمہیں اچھی وہ مل رہی ہے، کھاد مل رہی ہے، اس میں جو تم فریش فوڈ لے رہے ہو وہ ہیں 7 ہری بالیاں. اور جو 7 خشک بالیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جو اگلے کے قحط کے سال آئیں گے اس میں جو تم پرانا بچا ہوا کھانا یا بیج اس میں سے جو تم اپنے لیے کھانے کے لیے لوگے تو وہ ڈرائیڈ اپ فوڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں سبحان اللہ کسی اور کے ذہن میں تو اس طرح کی انٹرپریٹیشن آ ہی نہیں سکتی تھی، اور کسی نے نہیں سوچا کہ اچھا یہ کوئی گائے جو ہیں اس سے سال مراد ہے، یا بالیوں سے اس طرح کا کھانا مراد ہے، یا یہ اتنے سال اس طرح بھی ہوگا. یہ خاص علم اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ ان کے لیے فائدہ مند علم ثابت کیا. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، یا اللہ جو میں نے علم حاصل کیا اس سے مجھے نفع پہنچا. ٹھیک ہے، تو یا اللہم انی اسألک علما نافعا. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا جو ہمیں علم دے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو، ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور دیکھیں جب مدد کرنی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کیسے ایک بادشاہ کو نیند میں خواب میں بتا دیا کہ ایک خواب اس کو دکھا دیا جس کی تعبیر پہ پھر وہ پریشان ہوا، اور اس کو واقعی ضرورت پڑ گئی پھر کہ جس نے یہ ہمیں اتنی ایک ماسٹر پلاننگ بتائی ہے، 14 ایئرز پلان دیا ہے، اور ایسی یونیک سی تعبیر بتائی ہے جو کہ درست بھی لگ رہی ہے. تو اب اس شخص کو بلایا جائے اور اس شخص سے ہیلپ لی جائے مزید بھی آگے. تو یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا. تو جب اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی کو اس کے دل میں بھی خیال ڈال سکتا ہے، یا اس کے خواب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کو کوئی چیز دکھا سکتا ہے، یعنی آپ کے لیے ایسے راستے بھی وہ نکال سکتا ہے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہیں. اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.